بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایمان دار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایمان دار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے اسے نماز سکھایا کرتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سے وقت کی نماز زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا گھر جاتا ہے۔
اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا بھی ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 4 مرتبہ پڑھیں۔ ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کیا تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 4 مرتبہ پڑھو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان صاحب نے کہا ہر کلمے کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کلمات کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ بھی کر لو۔ چنانچہ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی کر لو، یعنی اس کی بھی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دینے میں لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجے والے سے آگے بڑھتے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عمل وہ نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ حضرات بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، یہ کل 99 مرتبہ ہوا، اور 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھانک کے برابر ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وہ کلمات ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 4 مرتبہ اللہ اکبر ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا بھی ذکر ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔